پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی۔ جا کے نماز پڑھی۔ محترم سامعین اور ایکسپوز چینل کے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایک خاص خصلت کا بیان فرمایا ہے کہ یہ منافقین کی عادت ہے اور ان کی خصلت ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو والے ہیں، ہم نے ایمان لایا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہ جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو ایمان لایا ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ کفار کے پاس میں جاتے ہیں، اہل باطل کے پاس جو ہوتے ہیں، اہل کفر کے پاس میں موجود ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور وہ جو اہل ایمان کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا وہ تو ہم ٹھٹا کر رہے تھے، ایسی مذاق کر رہے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقر کی آیت نمبر 14 میں منافقین کے اس دوہرے کردار کو بیان فرمایا ہے کہ منافقین دوہرے کردار کو اپناتے ہیں۔ یہ کہ جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اہل کفر کے پاس میں جاتے ہیں، اہل ضلالت کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من شر الناس ذی الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو دو چہرے والا ہو، دو رخا ہو۔ لوگوں کے ایک گروپ کے پاس میں آئے تو چہرہ کچھ اور ہو، دوسرے گروپ کے پاس میں جائے تو اس کا معاملہ، یعنی لوگوں کے ایک گروپ کے پاس میں کچھ اور شخصیت کے ساتھ جاتا میں آتا ہے تو پھر اس کی شخصیت بدل جاتی ہے، اس کا معاملہ بدل جاتا ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے۔ تو دو رخا رویہ اپنائے، دو چہرے والا ہو، الگ الگ گروپ کے پاس میں الگ الگ طرح کی باتیں کرتا ہو، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین شخص فرمایا ہے۔ محترم ناظرین اور ایکسپوز چینل کے ویورز، یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسے اور اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے اور اب طارق جمیل کے حالیہ عمل کو دیکھیے کہ جو ابھی حال ہی میں اس نے پنجاب میں مشہور صوفی بزرگ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دی اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا، ان کے مزار پر حاضر ہوا۔ یہ دیکھیے اس کا کیسا عمل ہے کہ یہ شخص جب مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے تو اہل سنت کا ترجمان بن جاتا ہے، اہل سنت کے مزارات پر حاضری بھی دیتا ہے، قبروں پر فاتحہ بھی پڑھتا ہے۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی۔ کہ یہ اس کا کیسا عمل ہے کہ یہ شخص جب مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے تو اہل سنت کا ترجمان بن جاتا ہے، اہل سنت کے مزارات پر حاضری بھی دیتا ہے، قبروں پر فاتحہ بھی پڑھتا ہے، مزارات کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگتا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہی طارق جمیل اپنے فرقے کے لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو پھر اس کی بولی بدل جاتی ہے، یہ آل سعود کے وہابی فرقے کا ترجمان بن جاتا ہے اور مزارات اولیاء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اور کہتا ہے قبروں پر گنبد بنانا منع ہے، آل سعود نے بہت اچھا کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دو، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیں، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیں۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے قبر۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے قبر پہ۔ کہ اس نے مکہ اور مدینہ میں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے مزارات شہید کر دیے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین اور ایکسپوز چینل کے ویورز، جب ہم اس مقام پر اس کے اس دو رخے رویے کو پیش کرتے ہیں تو طارق جمیل کے باز چاہنے والے اس کا ڈیفینس کرتے ہوئے میدان میں کود پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، یہ تو جناب طارق جمیل صاحب کی امن پسندی ہے اور یہ ان کی رواداری ہے۔ میرے محترم دوستو، میں ان لوگوں کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اے عوام اہل سنت، خدا را ہوشیار رہو، یہ طارق جمیل کی امن پسندی نہیں ہے بلکہ یہ سراسر اس کی کھلی ہوئی نفاق پسندی ہے، یہ اس کی منافقت ہے، یہ تو اس کا دوہرا کردار ہے، اسے امن پسندی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ محترم ناظرین،
दरअसल इस तरह की मुनाफिकाना हरकतें सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि सीधे साधे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को जो है तबलीग जमात से मुतासिर किया जाए, उनका सपोर्ट हासिल किया जाए। ये लोग तारिक जमील और इसके ग्रुप के जो लोग हैं, ये अवाम अहले सुन्नत को गुमराह करने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा अंदाज इख्तियार करते रहते हैं। ये इनकी आदत है कि ये तबलीगी जमात से लोगों को जोड़ने के लिए अहले सुन्नत वल जमात का अंदाज इख्तियार कर लेते हैं, उनके मरासिम भी अदा करने लग जाते हैं और फिर तबलीग के नाम पर, नमाज के नाम पर धोखा देकर सादा दिल अवाम को तबलीगी जमात से जोड़ दिया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अकायद तब्दील करके उन्हें वहाबी बना दिया जाता है। मोहतरम नाजरीन, यकीनन आपके आसपास ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद होंगी कि आपने देखा होगा एक शख्स को तबलीगी जमात से नमाज के नाम पर जोड़ा जाता है कि जनाब हमारे यहाँ तो नमाज की सिखाई जाती है, कलमे की दावत दी जाती है और हमारे यहाँ तो बस ये ज़ाहिरी अमाल पर जोर दिया जाता है, हमारे अकायद की कोई बहस नहीं होती। और फिर उस आदमी को नमाज के नाम पे जोड़ लिया जाता है तबलीगी जमात से। फिर देखते ही देखते चंद महीनों के बाद वो शख्स वहाबी बन जाता है और इन्हीं की बोली बोलने लगता है। तो जनाब तारिक जमील को पहचानिए, ये इन मुनाफिकीन की खसलत है कि एक तरफ जब अहले सुन्नत के दरमियान होते हैं तो कुछ और बोली बोलते हैं, और जब तन्हाई में होते हैं या अपने फिरके के लोगों के साथ होते हैं तो फिर इनकी बोलियां कुछ और होती हैं। आपने वो मिसाल जरूर सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये मिसाल जरूर सुनी होगी। ये मिसाल जो है तबलीगी जमात और तारिक जमील में पूरी तरह से फिट बैठती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार आलम हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इन मुनाफिकीन की इस मुनाफिकाना रविश से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमारी अवाम को इनके मुनाफिकाना किरदार को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन तुब इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुनाफिकों को छोड़ दे तू आशिकों में बैठ जा, मुनाफिकों को छोड़ दे तू आशिकों में बैठ जा, वहाबियों को छोड़ दे तू सुन्नियों में बैठ जा, वहाबियों को छोड़ दे तू सुन्नियों में बैठ जा, बरेलवियों में बैठ जा, वहाबियों को छोड़ दे तू सुन्नियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो बेतलब